بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال چل رہی ہے، اس میں آگے سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا پس منظر ہے، پھر اس غزوے پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں جنگ کے اصول ہیں، جہاد کے اصول ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب جنگ کے میدان میں تم ملو، کافر سے ملو، کسی بھی جماعت سے جہاد کرنے کے لیے جاؤ، فاثبتوا، تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں فتح مل جائے اور جنگ تم جیت جاؤ، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ولا تنازعوا، اگلا کیا ہے؟ لا تنازعوا، آپس میں اختلافات نہیں کرنے، جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں تم نے نہیں لڑنا۔ اگر آپس میں لڑ پڑے، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم پھسل جاؤ گے، تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ آج اس وقت ہم دیکھیں امت مسلمہ کو آپس کے اختلافات کی وجہ سے آج ہوا نہیں ہے، آج امت مسلمہ کی ہوا نہیں ہے۔ اسلحہ ہے، فوجیں ہیں، دنیا کی دولتیں ہیں، اقتدار ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو مسلمانوں کی ہوا نہیں ہے۔ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان، اور کئی ملک 57 ملک مسلمانوں کے، لیکن اس کے باوجود حالت کیا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسرائیل کا وہ مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ورنہ صرف مسلمانوں کا اتحاد ہی ہو نا، تو یہی کافی ہے۔ مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے۔ کہیں پر ملکی اختلافات ہیں، کہیں لسانی اختلافات ہیں، کہیں جو ہے وہ زمینی اختلافات ہیں، کہیں رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، عرب و عجم کے اختلافات ہیں، اور لسانی اختلافات ہیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہو چکی ہے اب ہماری کہ آج دو بھائی وہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، نہیں بولتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم چاہتے ہو تمہیں جنگ کے میدان میں فتح ملے، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے لیے پہلے بتایا فاثبتوا، صبر کرنا ہے۔ جہاں اکٹھے رہو گے وہاں مختلف نظریات اور مختلف جو ہے خیالات ہوں گے۔ ہر بندے کا خیال میری خیال جیسا تو نہیں ہوگا نا، ہر بندے کے مزاج اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، تو مختلف مزاج کو اور مختلف خیالات کو تم نے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اپنے اسلحہ پر اعتماد نہیں کرنا، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے شیطان کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا گیا، طریقہ واردات۔ جنگ بدر میں سب کو لے کے آیا تھا، سب کو لے کے آیا، اور اس نیت سے لے کے آیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ، اور جیت تمہاری ہے۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، کافروں کے لیے، قریش مکہ کے لیے، ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہنے لگا آج کے دن تمہیں کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے، آج تو جیت تمہاری ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دیکھے فئتان، جماعتوں کو، جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ فرشتے آ رہے ہیں تو اب خیر نہیں ہے ان کی، تو پھر کیا کیا؟ نقص علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میں بری ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا تھا بدبخت اللہ سے، جھوٹ بولا، اللہ سے تو نہیں۔ اللہ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو بندہ صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
اور کام سارے اللہ کی نافرمانی والے کر رہا ہے، تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل میں. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہونے کے لیے انسان کے اعمال بھی پھر اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو اس کے اعمال کیسے ہیں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اور شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ سبز باغ دکھا کے خود پیچھے بھاگ جاتا ہے. سبز باغ دکھائے، آؤ جیت تمہاری ہے، لیکن جب پھنسا دیا، وہاں پہنچ گئے اور فرشتے آ گئے ان کی پٹائی کے لیے، خود پیچھے بھاگ گیا. آگے مسلمانوں کو اور جنگ کا اصول بتایا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا کرو تم؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو تم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، قوت تیار کرو، طاقت تیار کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو. طاقت دکھاؤ تاکہ تمہارے اوپر کافر جو ہے وہ حملہ نہ کر سکیں. اور یہاں کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ساری طاقت تیار کر کے کافروں پر حملہ کر دو. دیکھو اسلام جو ہے وہ کس چیز کی ترغیب دیتا ہے، کہ مارنے کی، قتل کرنے کی. ایسی بات نہیں ہے. اسلام کیا یہاں پہ کیا ہے؟ ترہبونا، جس سے تم مرعوب کر سکو، کہ تمہارا اتحاد بھی اتنا مضبوط ہو، تمہارے پاس طاقت، اختیار، اسلحہ بھی اتنا مضبوط ہو کہ دشمن تمہارے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے سورۃ النساء میں، وہاں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ صلح کر لینی ہے، پھر تم نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے. تو اس یہاں طاقت تیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس تم مضبوط اتنے ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑنے کی جرت نہ کر سکے. آج مسلمان مضبوط ہیں، اسلحہ ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، لیکن آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہوا ختم ہو چکی ہے، وہ روب ختم ہو. ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے اسلحہ تو ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو الگ الگ کر کے مارو، الگ الگ کر کے مارو. ان کو لڑا دو آپس میں، یہ آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑتے رہیں. آج بنیاد کیا ہے؟ کہ آپس کے اختلافات ہیں اور ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے، ورنہ سب کچھ ہے. آج دیکھیں وہ اسرائیلی اپنے جو ہے مصنوعات میں کس قدر وہ مضبوط ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ہم جو ہے مسلمان جو ہے بزدل بن چکے ہیں، اتنے بے حمیت بن چکے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطینیوں کے خون ان کا بہا رہے ہیں، ان کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے ہو چکے ہیں، لیکن ہم پھر بھی انہیں کی KFC اور مکڈونر اور انہیں کی جو ہے چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان جو چیز لے کے آتے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. مسلمان کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے، ان کو ایک تو وہ جو ہے یہودی مل کر اس کو فلاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو جائیں، اور دوسرا مسلمان بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے. آپس میں اتفاق نہیں ہے. اتحاد ہو کہ ہم نے مسلمان کی جو ہے معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ان کی معیشت ہم نے استعمال کرنی ہے. ہم نے کسی غیر مسلم کی، اور خصوصاً وہ کمپنیاں جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں اور جو ہے اسرائیلی فوج کو فنڈ کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں کی کوئی بھی چیز ہم نے استعمال نہیں کرنی. آپس میں اتفاق ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی نا ساری. آپس کا اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تذهب ريحكم، اللہ فرماتے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا نہیں رہی مسلمانوں کی، وہ رعب نہیں رہا، وہ دبدبا نہیں رہا. اللہ مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی ہو جاؤ صلح کی طرف مائل، پھر لڑنا نہیں ہے. اور آگے جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کیا کہا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھی مومن ہیں، مومنوں کو بھی ایک اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیں مسلمان یہی ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں ہے. مسلمان مومن متحد ہو جائیں آپس میں، کسی اور کافر قوتوں کی طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ان کو قتال کے لیے ابھاریں، ترغیب دیں ان کو جہاد کی. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 10 بندے صبر کرنے والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو یغلبوا 200، 20 بندے ہوں گے صبر کرنے والے، 200 پر وہ 200 کے لیے کافی ہیں. یعنی ایک بندہ 10 کے مقابلے میں کافی ہے.
لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزور ہیں، اب جو ہے تم میں مئۃ صابرۃ، 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو 200 کے لیے وہ کافی ہیں۔ یہ اب بھی ایسے ہے، اگر 100 مومن ہوں حقیقی معنوں میں مومن تو 200 کافروں کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن اب تعداد کے اعتبار سے تو ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن وجہ سبب یہ ہے کہ وہ والا ایمان نہیں ہے جو ایمان صحابہ میں تھا، جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی تھیں، جو ایمان ان کا تھا، آج وہ ایمان، آج کے مسلمان کا وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر دیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ ایمان عطا کر دیں۔ اور آگے فرمایا یا ایھا النبی کل، اب یہ جنگ بدر میں جو قید ہو گئے تھے 70 قیدی، ان کے متعلق یہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو قیدی اب تمہارے پاس ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے تم میں کوئی خیر دیکھی تو اللہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا، اور یاد رکھو اگر تم دوبارہ لوٹے، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا ایک مشورے کے ساتھ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن اگر تمہیں آزاد تو کیا جا رہا ہے، تم دوبارہ اسلام کے خلاف تم نے کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کی، تو جس رب نے تمہیں اب مسلمانوں کی قید میں دے دی ہے وہ رب تمہیں دوبارہ بھی دے دے گا، یاد رکھنا۔ اور آگے مسلمانوں سے یہ کہا گیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر جو ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، کافر مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مت سمجھے کہ وہ اتحادی ہیں ہمارے، وہ ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں، وہ مفادات، جس ملک کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو کٹ پتلیاں بنا کے استعمال کرتے ہیں، جن کے ساتھ مفادات ختم ہو جائیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جب تک فلسطینیوں کے ساتھ ان کے مفادات تھے ان کی منتیں کرتے رہے، ان سے زمینیں خریدتے رہے، اور اب جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پر قبضہ کر چکے ہیں، تو اب مفادات ان سے ختم ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ان کو مار کے ختم کر کے مٹا کے ان کی زمینوں اور جائیدادوں سب پہ وہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پر تو قبضہ ہو چکا ہے، مزید پہ وہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ آو ونصروا، جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے، یعنی غزوہ بدر کے بعد یا ہجرت کے بعد، وہاجر، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم کے رشتہ دار وہ بھی بعض سے ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ اس میں مرکزی جو عنوان ہے وہ غزوہ تبوک کا ہے، اور غزوہ تبوک کا پہلے پس منظر ہے، بلکہ پہلے کچھ 5 رکوع، تقریباً 5 رکوع تک فتح مکہ کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، فتح مکہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اور اس کی پہلے وجوہات کیا تھیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ ایک تو اس میں 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ کا تذکرہ اس صورت میں ہے، اس لیے صورت کا نام توبہ ہے، اور مزید اس میں توبہ کا بھی کافی زیادہ جو ہے، ایک مفسر نے بتایا ہے کہ 17 مرتبہ، اس میں نے گنا نہیں ہے، 17 مرتبہ اس صورت میں توبہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزید اس کی جب تلاوت کریں تو دیکھیں کہ کتنی مرتبہ آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، بہرحال 17 مرتبہ اس میں توبہ کا تذکرہ ہے، تو اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا، اور توبہ کا ذکر کافی دفعہ ہے اس میں۔ تو شروع ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے۔ یہ اعلان برات کب کیا گیا؟ پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کرنی، لیکن کافر اس معاہدے پر پورے نہیں اترے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے نا، تو آپ پھر اعلان جنگ ہے، اور اسی اعلان جنگ کا یہاں ذکر ہے کہ جاؤ برات من اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے۔ پھر عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض، گھوم پھر لو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، تیاری کر لو جنگ کی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کافر خود آئے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اب جو ہے مسلمان خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ 4 مہینے کی اجازت ہے تمہیں، جو جتنا اسلحہ تیار کرنا ہے، جن کو ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، آ رہے ہیں ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔
وَعْلَمُوا اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کب تھا؟ جب مسلمانوں میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، ایمان تھا، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، کافروں کی قوتوں اور طاقتوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جاؤ 4 مہینے کی مہلت ہے، تم نے معاہدہ توڑا ہے اور ہم آ رہے ہیں تمہارے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ نے رسوا کرنا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، اور یہ حج کے دن جا کر سب کے سامنے اعلان کیا گیا ان اللہ بریء من المشرکین کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کے رسول بھی بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ دیکھو توبہ کا ذکر ہے نا، ان تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی ایسے لوگوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے جن سے اعلان برات کیا جا رہا ہے، اعلان برات کے ساتھ ساتھ ترغیب کیا دی جا رہی ہے، اگر توبہ کر لیتے ہو بہتر تمہارے لیے یہی ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اور یاد رکھو اگر توبہ نہیں کرو گے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْ اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس آ کر جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ يسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کیف یکون للمشرکین عہد مشرکین کے ساتھ اب کیسا معاہدہ تمہارا باقی رہ سکتا ہے، وعند رسولی اور رسول کے پاس الا الذین عاہدتم من عند المسجد الحرام جنہوں نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کر کے پھر توڑ ڈالا تم سے، فما استقاموا لکم اگر اس معاہدے پر وہ قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، اور اللہ ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے الا تقاتلون یہ کہا گیا کیا تم ان سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے معاہدے توڑ ڈالے ہیں، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور رسول کو اپنے یعنی مکہ سے رسول کو نکالا، وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہی اب پہلی مرتبہ جو ہے جنگ کی ابتدا کرنے میں کتنے مسلمانوں پر ظلم کیا انہوں نے، کتنوں کے گھر چھین لیے، کتنوں کو شہید کیا، مکہ میں جب تھے مسلمان کتنا ظلم کیا انہوں نے، اور اللہ کے گھر کو جو انہوں نے جو ہے شرک کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ جہاد کرو ان سے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، اور اللہ تم کو فتح دے گا، اور مومنوں کے دل اللہ ٹھنڈے کر دے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ تمہارے دل کے غصے کو اللہ لے جائے گا۔ اور آگے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ مشرکین کے یہ لائق نہیں ہے يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے متولی بنے، وہ مشرک ہو کر شرک کرنے والے بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لائق نہیں ہے، جاؤ جہاد کرو اور اللہ فتح دے گا تمہیں۔ ترغیب دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے۔ کافروں نے دیکھا صرف وہ تھا نا، طاقت تھی، طاقت مسلمانوں نے تیار کی تھی اور اتفاق و اتحاد تھا، اس طاقت کو دیکھ کر کافروں نے ہتھیار ڈال دیے اور چھپ گئے، مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ انما یامر مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری کرنے والے تو وہ ہیں من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائیں، واقام الصلاۃ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور آگے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج تم نے کیا حاجیوں کو ستو پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا، ایسے سمجھ لیا کہ کیا یہ عمل اس کی طرح ہو سکتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، یعنی ایمان کے بغیر بیت اللہ کی حفاظت کرنا اور بیت اللہ کو بنانا اور بیت اللہ کی آباد کاری کرنا یہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کے ساتھ اگر ہوگا تو پھر تو فائدہ مند ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اور آگے ایک اہم ترین آیت ہے، اس وقت ہر مسلمان تک اس آیت کا پیغام پہنچانا چاہیے، ہر مسلمان تک اس وقت خصوصاً امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم ان سے کہو، ان سے کہہ دو ان کان آباؤکم اگر ہیں تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارا وہ مال جس کو تم اکٹھا کرتے ہو، سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو، گن گن کر رکھتے ہو، وتجارتن اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا جس تجارت کے جو ہے ماند پڑ جانے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے،
کہ کہیں مارکیٹ لو نہ ہو جائے، ہماری چیز کی ویلیو کم نہ ہو جائے، تخشون کسادھا، تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مارکیٹ ویلیو گر نہ جائے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے مسکن، تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، تمہارے بڑے بڑے ٹاورز جن کو تم ترضونہا، جن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ کتنا بڑا گھر ہمارا بن گیا، کتنی بڑی عمارت ہم نے بنا لی ہے، اس ملک کی اتنی منزلہ تھی، ہم اس سے بھی بڑی بنا رہے ہیں، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہارا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر کیا کہا، فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے، پھر انتظار کرو۔ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تو پھر انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کہاں ہیں ہم؟ قرآن کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ پڑھ تو سارے رہے ہیں نا، ہر جگہ پہ تراویح کی نماز میں قاری نے یہ پڑھنا ہے۔ کاش امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس آیت کی سمجھ آ جائے، اور پھر جہاد اس وقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف متحد ہو کر وہ اسلحہ سارا جو رکھا ہوا ہے اس کا رخ ہی کر دیں اسرائیل کی طرف، اور صرف ایک امت بن کر اعلان کر دیں کہ یہ ظلم بند نہیں کرتے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ابھی پیچھے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت اور طاقت تیار کرو، اور تیار کر کے چھپا کے نہیں رکھنی، دکھاؤ ان کو، پتہ چلے کہ یہ ہے، اور پھر اس سے اگر نہیں رکتے تو پھر اس کو استعمال بھی کرنی ہے، اور استعمال کرنے کا صرف عہد کر لیں، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان اب ہمارے خلاف تیار ہیں لڑنے کو، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اللہ مسلمانوں کو غیرت دیں، اللہ ایمان دیں، اللہ اس قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے کتنی جگہوں پر، فی مواطن کثیرہ، کتنی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن۔ اب یہاں سے غزوہ بدر، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا، اس کا ذکر ہے۔ آگے جو ہے پھر غزوہ تبوک کا پس منظر ہے، پھر غزوہ تبوک سے پہلے کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، پھر تبوک میں جا کے وہاں پہ نازل ہوئی تھیں، کچھ واپسی پر نازل ہوئی تھیں، یہاں سے آخر تک جتنی بھی سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں۔ اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یاد رکھو مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ نے مکہ فتح کر دیا، تمہیں مکہ کی حکمرانی دے دی ہے، آج کے بعد یہ مشرک جو ہیں لا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، ان مشرکوں کو مسجد حرام میں نہیں آنے دینا، ان کو یہاں پہ داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ پلید ہیں، انہم رجس، یہ گندگی ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور یاد رکھو اگر تم یہ محسوس کرتے ہو تنگ دستی کا کہ تمہارے کاروبار کیسے چلیں گے، آج بھی یہی ہے نا، مسلمانوں حکمرانوں کو جو ہے ملکوں کو جدا جدا کیا ہوا ہے، اور ہر ملک یہ سمجھتا ہے اگر ہم نے کوئی جو ہے اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہم نے تو ہماری معیشت کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی معیشت کا خطرہ محسوس کرتے ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ڈرتے ہیں ہمارے ملک کی معیشت نہ بیٹھ جائے، ہمارا جو ہے نام ہے، مقام ہے بڑا لوگوں میں، اور ہماری جو ہے معیشت دنیا خریدتی ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، کیا ویسے ہم ہمیشہ رہیں گے اس دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ بزدلی کی زندگی سے، 1000 سالہ بزدلوں کی زندگی سے ایک دن کی بہادری والی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت خصوصاً اس وقت کس طرح کی بزدلی دکھانے کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف نہیں ہے جس چیز کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافر ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو ہے آپس میں ہمیں لڑایا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیں، اتحاد عطا فرما دیں، امت مسلمہ کو مل کر امت کی خاطر کچھ کام کرنے والا بنا دیں ہمیں۔ آج ہم بھیڑ ہیں، بس امت نہیں ہے، ہم
امت مسلمہ نہیں ہے ہم، آج ہم بھیڑ کی مانند ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے ہماری، صرف بھیڑ ہے سمندر میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قیامت کے قریب قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اس وقت قلیل ہوں گے ہم؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، بہت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن حیثیت تمہاری سمندر کے اوپر اٹھنے والے جھاگ کی مانند ہوگی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اوپر اٹھنے والے بلبلے کیا ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی بھی اتنی زیادہ تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھیڑ کی مانند ہیں ہم۔ اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ آگے کچھ باطل عقائد نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اتخذوا احبارهم، کچھ لوگوں نے اپنے احبار و رہبان، اپنے احبار یعنی یہودیوں کا ہے احبار، یہودیوں کے جو عالم تھے ان کو حبر کہتے تھے، اور رہبان عیسائیوں کے عالم، یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی رب کا درجہ دے دیا۔ یہ آیت اترنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہوئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں تھی کہ تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کہتا تم اس سے بغیر پوچھے اس کو حلال سمجھنے لگ جاتے؟ تمہارا عالم اگر کسی چیز کو حرام کر دیتا بغیر اس سے دلیل پوچھے، قرآن کی آیت تورات کی آیت پوچھے، تم اس کو حرام سمجھنے لگ جاتے۔ وہ کہنے لگے ہاں بات تو ایسے تھی، عالم جس طرح کہہ دیتے ہم مان لیتے۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تم نے علماء کو دے دیا۔ اور آج کئی لوگ بغیر تحقیق کے بغیر پوچھے صرف فلاں نے کہہ دیا ہے، فلاں نے کہہ دیا، کسی کی بات حرف آخر نہیں ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، بلکہ پیچھے 7ویں پارے کے شروع میں پڑھا ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے؟ حلال و حرام کا اختیار کسی عالم کے پاس نہیں ہے، کسی امام کے پاس نہیں ہے، کسی بڑے کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کے لیے اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہے، دلیل دے گا تو وہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح حلال قرار دیتا ہے کسی چیز کو تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ بلکہ اصول میں نے وہاں پہ بتا دیا تھا کہ چیزوں میں اصل کیا ہے، جائز ہے۔ جن چیزوں کا دنیا میں جدید جو بھی چیزیں آئیں اباحت کا اس میں ہے کہ وہ چیزیں جائز ہیں جب تک ان کی حرمت پر دلیل نہ آ جائے۔ اور آگے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو بہت زیادہ احبار اور رہبان جو ہیں عیسائیوں کے عالم اور یہودیوں کے عالم، بہت زیادہ عالم لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، باطل طریقوں سے لوگوں کو ورغلا کر پھسلا کر بہکا کر ان کا مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، مال بنانا۔ اب دیکھیں نا پچھلے دنوں اقرار الحسن نے وہ ابھی بھی کل کی شاید ویڈیو تھی، ابھی بھی وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کرے یہ کام ہر مسلمان کو سمجھ آ جائے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان آستانوں پہ جا کر جو تمہارے پیسے کے بھوکے، آپ دیکھیں نا وہ اس نے اقرار الحسن نے ایک ویڈیو دی ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں دم کرنے کے، اور لنگر کے نام پہ 2 لاکھ روپے لیے تو لائن سے آگے ان کو نکال کر ان کو دم کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال بٹورنا یہی تو ہے نا۔ پھر کئی اور طریقے بنائے ہوئے ہیں، جی فلاں کالے رنگ کا بکرا لینا ہے، تمہارے اوپر جنات ہیں، جادو ہو چکا ہے، اتنا کالے رنگ کا بکرا ہو اس کو ذبح کرنا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جا کر قبرستان کی آخری کونے میں جا کر وہاں پہ وہ گوشت ڈالنا ہے، اور پھر یاد رکھنا آوازیں بھی آئیں گی۔ کئی پیر اس طرح کے کہتے ہیں اپنے مریدوں کو ڈرانے کے لیے، بہت سخت قسم کے جنات ہیں، وہاں پہ جا کے کالے رنگ کا بکرے کا گوشت ڈالنا ہے تاکہ وہ تمہارے اوپر سے ہٹ جائیں، اور پھر یاد رکھنا گوشت ڈالنے جاؤ گے تو آوازیں آئیں گی، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ بندہ پہلے ڈر جائے گا، وہ پہلے سے ڈرا ہوا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اور پیر صاحب پھر کہیں گے اتنے پیسے جمع کرا دو، 50,000 کا بکرا آئے گا، وہ جمع کرا دو، ہم یہ کام کروا دیں گے۔
कहाँ फिर बकरा क्या करना है, खुद ही खाना है सब कुछ। कई लोग आज भी बातिल तरीके से बाकायदा अड्डे बनाए हुए हैं, उन्होंने आस्थाने बनाए हुए हैं अपने। अब वो आस्थाना है ना। आप देखें इकरारुल हसन की ये वीडियोस खुसूसन देखें जिसमें उन्होंने उनको उनके फिर कई किस्म के करतब वो दिखा रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए, फिसलाने के लिए। और फिर सिर्फ वो नहीं है, वो तो मीडिया पे आ गए ना, इसी तरह के कई और हैं। हमारा मुल्क भरा पड़ा है, हर गली मोहल्ले में कोई दूसरा तीसरा बैठा हुआ है, और जाने वालों को ये नहीं पता कि जो मेरे पैसे का मोहताज है, मुझे शिफा दे सकता है, मुझे ये बेटा दे सकता है, मेरी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है, अपनी मुश्किल दूर नहीं कर सकता। मुझसे ये फीस क्यों ले रहा है, मुझसे ये 50,000 पहले मुतालबा क्यों कर रहा है, इतने पैसे दो फिर ये काम होगा, ये पैसे खुद क्यों नहीं ले लेता। वो हाथ दिखाने वाला हाथ देख रहा है, पैसे ले रहा है, खुद सारा दिन दूसरों के हाथों की लकीरें देख के किस्मतें बता रहा है, अपनी किस्मत का पता नहीं कि कहां रोडों पे जो है वो धक्के खा रहा है। लयकुलून अम्वाल अन्नास बिलबातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से बटोरते हैं। वल्लज़ीना, और याद रखें वो लोग, यकनिज़ून अज़्ज़हबा, जो सोना इकट्ठा करते हैं, वल्फिज़्ज़ा, और चांदी इकट्ठी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है कि जिन्होंने माल जमा किए हुए हैं, इकट्ठा किया हुआ है, नाजायज तरीके से इकट्ठा किया हुआ या जायज तरीके से इकट्ठा करके उसकी ज़कात नहीं अदा करते। याद रखें ज़कात के मसाइल पहले भी बयान हुए 8वें पारे में। ज़कात जो नहीं देते उनकी सजा क्या है, वो यहां बयान की जा रही है कि जो ज़कात नहीं अदा करते, जो माल इकट्ठा करते हैं, सोना चांदी जवाहरात, बैंक बैलेंस बढ़ाया हुआ है और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। जिस दिन तपाया जाएगा उनके सोना चांदी को अंगारे बनाकर, फिर अंगारे बनाकर तुकवा बिहा जिबाहुम, उनके चेहरों को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा, वज़ुहूरुहुम, उनकी कमर को दागा जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा ये खजाना है जिसे तुम दुनिया में जमा करते रहे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और खुसूसन ज़कात नहीं देंगे तो ये सजा होगी। जो इंसान ज़कात अदा करता है अपने माल की, उसका माल पाक हो गया। और फिर वैसे हक है जिसको अल्लाह ने जितना ज्यादा दिया अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करता रहे, ताकि क़यामत के दिन वो कंज न बने। और जो लोग छुपा छुपा के रखते हैं, ज़कात नहीं देते, वो कंज बन जाएगा, और क़यामत के दिन वही माल अंगारे बनाकर उनके जिस्मों को उससे दागा जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए इससे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दें, और रिज़्क़ हलाल को अल्लाह हमें जायज़ कामों पर, अपने दीन के रास्ते में अल्लाह हमें खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आगे मुसलमानों से कहा गया, या ये तरगीब दी जा रही है अब ग़ज़वा तबूक की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, ऐ ईमान वालों क्या हो गया तुम्हें, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम जमीन को चिमट जाते हो, अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी के ज़ेब व ज़ीनत पर, ऐश और आराम पर तुम राजी हो गए हो। और याद रखो, रज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है। इनफिरू, निकलो तुम, युअज़्ज़िबकुम अज़ाब इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे, जिहाद नहीं करोगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा, अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब देगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हारे अलावा और कौम ले आएगा, वला तज़ुर्रूहु शैया, और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज हमें है ये आयतें, ऐसे लगता है हमें हमारी आंखें खोल रही हैं। अगर नहीं करते जिहाद तो मत समझें कि ये सिर्फ इसराइल का मंसूबा वहां तक नहीं है। इसराइल का मकसद और मिशन और टारगेट सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं, बल्कि उनका टारगेट मदीना है। अगला टारगेट उनका मदीना है, उन्होंने मदीना तक जाना। अगर नहीं जाते, मत समझे, अगर नहीं उनके हक में बोल रहे, नहीं उनका कोई साथ दे रहे मुसलमान, आप अब चुप हैं, तो क्या जब मदीना पर वो हमला आवर होंगे तब भी चुप बैठे रहेंगे? और फिर क्या समझते हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी? उनके तो नजरियात है, उन्होंने दुनिया में सिर्फ यहूद के अलावा बाकी सबको वो जो है ना जानवर समझते हैं। तो चाहते हैं पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत हो, और फिर एक एक करके मुसलमान मुल्कों को जो है वो पीसते चले जा रहे हैं। एक जब रो रहा होता है और दूसरा जो है वो हम अपने जो है हिसाब में मगन है, और बाकी मुल्क अपने अपने जो है। और फिर हालत ये है कि खेल रहे हैं, वो जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, कुछ जरा भी एहसास नहीं है कि हमारे
ان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چلو ہم دکھ میں تو ان کے شریک ہوں نا، درد میں تو ان کے شریک ہوں، اور پھر یاد رکھیں اگر نہیں نکلیں گے تو پھر عذاب، یہ عذاب کی صورت ہے، پھر عذاب ہی ہوگا کہ جب نہیں بولیں گے، پھر آئے گی جب سر پہ لاٹھی آ کر برسے گی تو پھر بولیں گے، پھر آنکھ کھلے گی۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ غار میں تھے، غار ثور میں جب جا کے چھپے تھے، وہی اسی کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرے نے کہا تھا جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، جب اپنے ساتھی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، یہاں ابوبکر صدیق کو صحابی کہا جا رہا ہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے سکون نازل کیا، اللہ نے مدد کی، جس رب نے وہاں مدد کی وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن تم اگر اپنے نبی کے ساتھ نکلو گے تو اس کے لیے فائدہ تمہارا ہے، اللہ تمہیں نصرتیں دے گا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی بلندیاں دے گا۔ اور صحابہ کرام پھر نکلے، بہت سارے 3 قسم کے گروہ بن گئے، ایک صحابہ کا جو نکلے سارا مال دولت سب کچھ دیا، دوسرے منافق تھے، منافقوں کے پول یہاں پہ کھول کے رکھ دیے گئے صورت میں، وہ نہیں آئے، خود بھی نہیں آئے، سامان مال بھی نہیں دیا، اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور تیسرے وہ مسلمان تھے، تین مسلمان وہ تھے صحابہ کرام جو جانا تو چاہتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ٹھیک ہے نا، تو جو گئے ان کے لیے ان کی عظمت بیان کی گئی، ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا گیا، جنہوں نے مال دیا ان کو بھی شان بیان کی گئی، اور جو نہیں گئے ان کے پول کھول کے رکھ دیے گئے یہاں پر، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے ان کی توبہ قبول کی گئی، وہ اگلے پارے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انفروا خفافا، نکلو خفافا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اسلحہ ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے لے کے آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے چندے کا اعلان کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ، اسی جنگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کہنے لگے آج میں جیت جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، لیکن دیکھا ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ، سامان کے لدے ہوئے دیے، اشرفیاں دیں، سونا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اشرفیوں کو اپنے جو ہے ڈال کر اپنے دامن میں ان کو ایسے ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط، عثمان تو نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا مجھے راضی کیا ہے، آج کے دن کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، میں پھر بھی تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور ایک صحابی اسی موقع پر ساری رات اس نے جو ہے پانی لگایا ایک یہودی کے باغ کو، اور صبح کو چند جو ملے تھوڑے سے وہ لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے مال پر بکھیر کر کہا کہ یہ سب سے سبقت لے گیا ہے، کیونکہ اس کی بھی دینے کی نیت تھی، مزدوری کی، ساری رات مزدوری کی، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد منافق جو تھے وہ اعتراضات کرتے تھے ہر قسم کا، انہیں کہا گیا، اور قسمیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی آ کر کہتا میرے گھر میں میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، اجازت لینے کے لیے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ تو جو ہے جس نے سامنے آ کر بتا دیا مجبوری تو نہیں ہے نا، آپ اجازت دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ یہ تو آپ کہیں گے نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر قسمیں اٹھا کر کہتے ہوئے یحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی یہ تمہارے ساتھ ہیں، وما هم منکم، لیکن یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ تفرقہ ڈالنے والے قوم ہے۔ اور آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ کہا گیا کہ اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں میں اللہ کافی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو بہت کچھ دیتا۔ اور پھر ایک اور خرابی یہ منافقین کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگتے، آپ اجازت دے دیتے، پھر اس پر مذاق اڑاتے، آپس کی مجلسوں میں جا کر کہتے دیکھو میں نے تو کس طرح کا بہانہ بنایا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں بہانہ بنا رہا ہوں، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میرا جھوٹ پکڑ ہی نہیں سکے۔ اور پھر جس طرح کی باتیں کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مذاق کے انداز میں کہنے لگے کہ ان کو تو جیسی باتیں لگاتے ہیں نا، جس طرح کی باتیں لگا دیں یہ انہی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان میں سے وہ ہیں يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، وہ تو کان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کان ہے، یعنی ہر کسی کی بات سنتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں نہیں کہتے لائی لگ ہے، یہ تو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ کو تکلیف دیتے ہوئے، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ اذن، وہ تو کان ہے، یعنی ہر کسی کی بات سن لیتا ہے۔
कुल उज़ुन खैर लकुम, इनसे कहो अगर वो हर किसी की बात सुन लेते हैं तो इसी में तो बेहतरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपको मकाम दिया, मर्तबा दिया, आपने वो दुनियादारी वाला वो खौल नहीं पहना हुआ कि बड़े बड़ों की तो बात सुननी है। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो है जमात में बड़ा है, ओहदेदार, उसकी पहले सुनी जाएगी। जिस तरह भी मैंने बताया, वो जो नाम निहाद पीर बना हुआ है शुफ वाली सरकार, 2 लाख जिसने दे दिए लाइन से निकाल कर, उसकी बात पहले सुन रहे हैं। उसको दम, चाहे जाली दम है, जिस तरह भी वो करते हैं, लेकिन वही पैसा है ना, प्रोटोकॉल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या था, जो सबसे सारे घर का सामान लेके आया है उसको भी उतना ही हक देना है, उतना ही उसको टाइम देना है जितना टाइम और जितना हक एक आम अदना से इंसान को देना है। ये नहीं था कि प्रोटोकॉल फलां को पहले रखना है, फलां को बाद में रखना है, फलां की बात सुननी है, फलां की नहीं सुननी है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की सुनते, हर किसी को टाइम देते। हत्ता के साहबी कहते हैं, मैं देखता एक आम सी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में पकड़ लेती, वो बातें करना शुरू कर देती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें भी तवज्जो से सुनते। ठीक है ना, तो यही तो इनके लिए बेहतरी है। वयुमिनु लिल मुमिनीन, युमिनु बिल्लाह, ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वयुमिनु लिल मुमिनीन, और वो युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और मोमिनों के लिए भी वो अमन वाले हैं। वरहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। वल्लज़ीना युज़ूना रसूल अल्लाह, और याद रखें जो इज़ा देते हैं अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वयहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ुकुम, कसमें उठाते हैं आपके लिए ताकि आपको राजी कर लें। कसमें उठाने, कसमें से तो याद आप राजी नहीं होंगे ना, हक तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करे। इन कानू मोमिन, अगर ये मोमिन है। यहज़रुल मुनाफिकुना, और ये डरते रहते हैं कि अल्लाह इनके बारे में इनके पोल ना खोल दे, कोई सूरत ना नाजिल कर दे। तो नब्बिहुम, और इनके दिलों में जो चीजें हैं वो अल्लाह जाहिर ना कर दे। कुल इस्तहज़िऊ, कहो कुलिस्ता, तुम मजाकें कर लो अब। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, जो तुम छुपा रहे हो ना अल्लाह सबको जाहिर कर देगा। अभी थोड़ी चीजें जाहिर की, अभी और भी कई चीजें तुम्हारी अल्लाह जाहिर कर देगा। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, पलट आओ और तौबा कर लो। और आगे ये कहा गया कि मोमिन जो है, मुनाफिक अल मुनाफिकून वल मुनाफिक मुनाफिकों के दोस्त हैं, और एक दूसरे को गुनाह का हुक्म देते हैं, नेकी के कामों से रोकते हैं। और मोमिन जो है वो मोमिनों के दोस्त हैं। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज एक दूसरे के दोस्त हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और गुनाहों से रोकते हैं। इसकी ना मुझे याद आई, एक यहाँ इस आयत की गलत तावील की जाती है क्या, खुसूसन पिछले दिनों ये था ना औरत मार्च वाले, वो कहते हैं कि जी देखो कुरान कहता है मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लिहाजा गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये तो कुरान से साबित है। माज़अल्लाह, कितनी गलत तावील है। यहां पर ये तो नहीं है ना कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों से जाके दोस्तियां लगाएं। हाँ, जो जायज दोस्ती का ताल्लुक है निकाह के बाद, वो सबसे बड़ी दोस्ती बीवी के साथ ही है। ठीक है ना, ये गलत दोस्तियां तो नहीं है। मोमिन मर्द मोमिन मर्दों के दोस्त हैं, मोमिना औरतें मोमिना औरतों की दोस्त हैं। ये नहीं है कि मर्द जाके औरतों की दोस्ती, क्योंकि एक ही आयत को तो नहीं लेना ना, पूरा कुरान और पूरा इस्लाम जो है वो हमारे लिए क्या है, पर्दे के अहकामात हैं। अलग रहना है औरतों ने, मर्दों ने अलग रहना है। हाँ, खैर खाई सबके लिए करनी है, खवातीन के लिए भी खैर खाई करनी है। हमारी माएँ बहनें, उनके लिए अच्छा सोचना है, बेहतरी का सोचना है, जितनी खैर खाई उनके लिए कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर। ये नहीं है कि इकट्ठे बैठकर, जिस तरह मर्द मर्दों के साथ इकट्ठे बैठते हैं, गपशप होती है, खेल कूद होता है, इस तरह औरतें औरतों के साथ होंगी। ठीक है ना, सारे अहकामात उनको जो है फॉलो करना। इस्लाम ने सब अहकाम, आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई है, हत्ता कि एक ही मस्जिद थी, इतना पैसा नहीं था कि अलग दूसरी बना सकें। वहां पर मोमिना औरतों का भी ख्याल रखा, उनके लिए भी नमाज की जगह बनाई, लेकिन अलग। ये नहीं कि एक ही सफ में मर्द के साथ कंधा मिलाकर औरतें भी खड़ी हों, नहीं, मर्द अलग, आगे सफ मर्दों की, पीछे सफ औरतों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में यही था। ठीक है, उनके लिए खैर खाही रखनी है, लेकिन दर्जे अलग हैं। तो ऐसी गलत तावीलों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त नहीं। मोमिन मर्द जो है वो किसी काफिर को दोस्त नहीं बना सकते, मुनाफिक को दोस्त नहीं बना सकते, मुनाफिक का औरत के साथ खैर खाई नहीं कर सकते। उन्होंने अपने
मोमिनों के लिए खैर खाही समझनी है, और ना ये कभी समझें कि मुनाफिक हमारे खैर खा हो सकते हैं। और आगे क्या फरमाया, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, और अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों से मोमिन औरतों से, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नात का, बागात का, जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और आगे ये कहा गया, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फिस सदक़ात, वो लोग जो यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन, जो तकलीफ देते हैं, मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन, ना पाने वाले, यानी वो मोमिन जिनके पास कुछ नहीं है, फिस सदक़ात, सदके में, जो थोड़ा सदका लेके आते हैं उनको वो ताना देते हैं, ईज़ा देते हैं, और क्या कहते हैं, और ऐसे ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, जो नहीं पा सकते मगर जुहद, मेहनत और मुशक्कत करके थोड़ा बहुत जो उनको मिलता है वही कुछ वो लेके आते हैं, उनके पास और कुछ नहीं होता, उनको तकलीफ देते हैं। फयस्खरून मिनहुम, उनसे मस्खरी करते हैं। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि देखो एक जौ, अभी मैंने बताया ना कि एक जौ, एक मुट्ठी जौ की जो है वो लेकर आए, अब तमस्खर करते हुए क्या कहते हैं कि देखो एक जौ मुट्ठी से ये रोम की ताकतों को आजाद करने चले हैं। मजाक ही था ना। और फिर जब कोई अगर ज्यादा लेके आता तो कहते हैं देखो ये तो रियाकारी करने वाला है। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, दीन पर खर्च न करने वाले, मस्जिद और मदरसे पर खर्च न करने वाले, अल्लाह के दीन के लिए खुद नहीं देंगे, और क्या करेंगे, जो देने वाला हो ज्यादा देगा तो उसको कहेंगे देखो ना ये रियाकारी कर रहे हैं, ये मस्जिद में तुमने इतना कीमती कालीन बिछा दिया, ये टाइलें क्यों लगवा दी, ये फला क्यों कर दिया, खुद नहीं देना कुछ। और फिर कहेंगे देखो वो गजवा उस पे हज पे जाने से बेहतर है तुम वो फला मिस्कीन की मदद कर लो। किसी को शादी के मौके पर नहीं याद आएगा कि इतना शादी पे खर्च ना करो, किसी बेवा को दे दो, ठीक है ना। दीन पर खर्च करते हुए एतराजात करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, उस वक्त भी थे। जो थोड़ा खर्च करता उसको क्या कहते, देखो इतने से एक मुट्ठी जौ से रोम की ताकतें फतह होंगी, ज्यादा जो लेके आता उसको क्या कहते, उसे कहते कि देखो रियाकार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखते कि किसने कितना दिया है और क्या दिया है, अल्लाह ये देखते हैं किसने किस नीयत से दिया है, कितनी मेहनत से दिया है, ठीक है ना। और उनको ये कहा गया, फिर जो जंग में नहीं गए और दूसरों को भी रोका गया, देखो सख्त तरीन दिन है, बहुत शदीद गर्मी थी, खजूरें पक चुकी थी, ऊपर फसल के कटने का दिन है, जिहाद पर जाते हैं तो फसल पीछे खत्म होती है, और आगे सख्त गर्मी और लंबा सफर करके जाना है, सवारियां नहीं है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, शदीद किस्म का जो है आजमाना था, वहां पे आजमाइश थी, बहुत लंबा सफर करना है, सवारियां नहीं है, और फिर आगे वक्त की सुपर पावर ताकत के साथ जाके लड़ना है। तो कितना आप देखेंगे कितना ज्यादा जो है वो दिल जिगर गुर्दे का काम था। जो गए अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह ने फिर कैसी फतह से नवाजा उनको कि जंग भी नहीं करनी पड़ी, वो जंग के लिए सामने भी नहीं आए। और जो पीछे रह गए, फारी हल मुखल्लफून, पीछे रहने वाले यानी जिहाद में ना जाने वाले, वो खुश हैं अल्लाह के रसूल की मुखालफत करके, वकारी हो, और उन्होंने नापसंद किया कि वो जिहाद करे अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। और वो कहते हैं ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में ना निकलो, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इनसे कहो कि जहन्नम की आग ज्यादा सख्त है। ये कहते हैं कि गर्मी में ना निकलो कि कहीं तुम्हें गर्मी ना लग जाए, इनसे कहो इस गर्मी से बचने का तो सामान कर रहे हो, जहन्नम से बचने का सामान कौन करेगा। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इनसे कह दो कि जहन्नम की आग बहुत ज्यादा सख्त है। फल यज़हकू कलीला, इनको कहो कि हंसे कम करो, वल यबकू कसीरा, रोए ज्यादा करो। इस वक्त हमें भी जरूरत है कि हंसे कम, उम्मत मुस्लिमा की जो हालत बन चुकी है, हंसा कम करें, रोए ज्यादा करें, अल्लाह के सामने रोएं कि हमारी ये हालत हमारे करतूतों की वजह से बनी है, हमारी खराबियों की वजह से बनी है, आपस की नाचाकियों की वजह से बन चुकी है, कि आज उम्मत मुस्लिमा के एक हिस्से को, बच्चों को, माँ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, देख के रोना आता है। आज वक्त रह गया है कि हम जो है मीडिया पे जाकर बेहुदा मजलिसें देखें, क्रिकेट के मैदान सजाएं। क्या हो जाता कि अगर एक दफा आज हम इस साल जो है वो PSL ना कराते तो क्या मौत पड़ जानी थी। अब देखें ना, घर में एक जगह पे मैयत पड़ी हो, दूसरी जगह पे शादी हो, तो सारे कहते हैं यार अपनी खुशी को रोक, तो वहां पे मैयत पड़ी हो। ये हमारे हजारों शहीद हो चुके हैं, तड़प रहे हैं, जख्मी हैं, जख्मियों का इलाज करने के लिए कुछ नहीं है, हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं, खाने को कुछ नहीं है उनके पास, भूख से बिलक रहे हैं, हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, और कई बच्चे भूख से मर चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी
جہاز سے آٹا گرا ہے، وہ جو ہے ہیلی کاپٹر سے پھینکا گیا، وہ گر گیا، مٹی میں مل گیا، وہ فلسطینی اس کو اکٹھا کر رہا ہے جو مٹی میں ملا ہوا ہے، شاید وہ بیماری کا باعث بنے لیکن پھر بھی وہ اکٹھا کر رہا ہے کہ میں اس کو اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ کچھ جو ہے، آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک تصویر دیکھی، فلسطینی سحر افطاری کے دسترخوان پر گھاس رکھا ہوا ہے، انہوں نے گھاس کھا رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے لیے گھاس اکٹھا کر رہی ہیں کہ ان کو یہ کھلائے گا۔ ہم یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسو نہیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو اپنی، اس وقت ہم اپنی حالت پہ روئیں، اپنے آپ پہ روئیں، امت مسلمہ کی حالت زار پہ روئیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بھی اور امت کے اجتماعی گناہوں کی بھی، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور آگے جہاد کرنے والے کچھ ایسے بھی تھے اس غزوے میں جانے کے لیے، ایسے بھی تھے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے یہاں اس پارے کے آخر میں، کہ کچھ تو وجال معذرون من الاعراب، کچھ تو تھے جو جانا نہیں چاہتے تھے، دل ان کے نہیں کرتے تھے جانے کے لیے، کچھ ایسے تھے جو آپ کے پاس آتے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ آپ کے لیے ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ واپس چلے جاؤ۔ یعنی وہ جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے جاتے آپ کو، لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے ان کا فرمایا لیس علی الضعفاء، ان کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ مریضوں پر ہے، اور نہ ان پر، ولا علی الذین لا یجدون، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں، کچھ بھی نہیں ہے، حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا، جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی چاہیں، ولا علی الذین، ان لوگوں پر بھی حرج نہیں ہے، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملهم، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، آپ ان کو غزوے میں جنگ کے لیے ساتھ لے جائیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں لے جائیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، جان ہے، وہ لے کے حاضر ہو چکے ہیں۔ قلت، آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم، میرے پاس سواری نہیں ہے کہ جس پر سوار کر کے تمہیں لے جاؤں۔ تولوا واعینہم، وہ واپس پلٹتے ہیں، واعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اگر سواری ہوتی، ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، ہمارے پاس اختیار ہوتا وہاں تک پہنچنے کا، تو ہم بھی تیرے راستے میں جا کر شہید ہو جاتے۔ آج کئی امت مسلمہ کے ایسے ایمان والے بھی ہوں گے کہ اللہ اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو ہم جا کر تیرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے۔ آج ایسی مائیں موجود ہیں، بلکہ ایک میڈیا پر بھی ایک میں نے دیکھی ماں، وہ بیان کرتے ہوئے کسی احتجاج میں تھی، وہ رو پڑی، کہتے میرے اپنے بچے ہیں، اور لاؤ وہ فلسطین کے بچے مجھے لا کر دو، میں ان کو بھی اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں، جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کی مائیں شہید ہو چکی ہیں۔ آج ایسے موجود ہیں امت مسلمہ میں جو اس لیے روتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تیرے ان مسلمان بندوں کی ضرور مدد کرتے، ہم اپنے ان بھائیوں کی، ان ماؤں بہنوں کی ضرور مدد کرتے، اور جتنی کر سکتے ہیں اتنی تو کریں نا۔ وہ رو رہے ہوتے ہیں، تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، حزنا، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجد ما ينفقون، کہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیا خرچ کریں، ان کے پاس وہ اختیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ امت مسلمہ کو اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور اللہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو متفق اور متحد کر کے امت بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر